السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سلسلہ سیرت صحابیات میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ پڑھیں گے۔ ان کا پورا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس خثعمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت اسماء بنت امیس یہ جو ہیں سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایسی خاتون جن کو 2 ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا زاد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، اور ایمان لانے والوں میں سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں آپ کا نمبر جو ہے وہ تقریباً 31واں ہے، یعنی 30 لوگ مکہ کے اندر مسلمان ہو چکے تھے جب حضرت اسماء بنت امیس اور ان کے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، وہ اکٹھے ہی اسلام لے آئے۔ حضرت اسماء بنت امیس جو ہیں، جب انہوں نے ہجرت کی حبش کی جانب، اور وہاں تقریباً 16 برس تک رہیں، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبش کے مہاجرین کو کہا کہ اب وہ مدینہ آ جائیں، تو یہ سب مہاجرین جو ہیں یہ 7 ہجری کے اندر مدینہ پہنچے، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ غزوہ خیبر ہوا تھا، یعنی غزوہ خیبر کے اندر مسلمانوں کو فتح ملی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کے ہاں تشریف لائے ان سے ملنے کے لیے، تو ان کے پاس ایک اجنبی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ یہ اسماء بنت امیس ہیں، اور زوجہ ہیں جعفر بن ابی طالب کی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں وہ حبش والی حبشیہ، اور وہ سمندر والی بحریہ، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں وہی۔ تو حضرت عمر نے شاید ازرہ مذاق جو ہے وہ کہا کہ ہم نے تم سے پہلے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی ہے، اس لیے ہم تم سے زیادہ رسول اللہ کے مستحق ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے وجہ فرمایا کہ یعنی آپ نے ہم سے پہلے ہجرت کی ہے مدینہ کی جانب، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خیال رکھتے تھے، جیسے بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، جاہلوں کو تعلیم دیتے تھے، لیکن ہمارا حال یہ تھا کہ ہم تو حبش کی دور ترین مبغوض ترین سرزمین میں غریب الوطنی کی خاک چھان رہے تھے، ہم کو ایذائیں دی جا رہی تھیں، ہم ڈرتے رہتے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا جوئی کی خاطر تھا۔ خدا کی قسم آپ نے جو کچھ کہا ہے، جب تک اس کا ذکر رسول اللہ سے نہیں کر لوں گی، نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، اور خدا کی قسم کسی قسم کا جھوٹ نہ بولوں گی، کجروی اختیار نہ کروں گی، نہ اس واقعہ میں کوئی اضافہ کروں گی۔ یہ گفتگو ابھی ان کے درمیان ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے۔ حضرت اسماء نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، عمر یوں کہتے ہیں، یعنی کہ ہم جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ پہلے ہجرت کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حضرت اسماء سے کہ آپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ تو حضرت اسماء نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان کو یہ اور یہ جواب دیا۔ حضور نے فرمایا، وہ تم سے زیادہ میرے مستحق نہیں ہیں، اور عمر اور ان کے ساتھیوں نے کی صرف 1 ہجرت ہے، اور تم اہل کشتی کی 2 ہجرتیں ہیں، یعنی ایک مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری حبشہ سے مدینہ کی طرف۔
تو اس طرح سے حضرت اسما کا جو رنج اور ملال تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے دور ہو گیا، اور آپ کو اتنی مسرت ہوئی کہ آپ کی زبان پر بے اختیار تکبیر و تحلیل جو ہیں وہ جاری ہو گئی، اور یہ بات، یہ گفتگو جو تھی، اس کا چرچا مدینہ کے اندر پھیلا، اور یہ اس بات نے مدینہ کے مہاجرین کو اتنی خوشی دی جو حبشہ سے مدینہ کی جانب آئے تھے، کہ وہ یہ واقعہ سننے کے لیے حضرت اسما کے پاس آتے تھے، اور آ کر جب وہ ان کو سنایا کرتی تھی یہ واقعہ تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ یعنی یہ چیز جو ہے یہ بڑی حوصلہ افزا ان مہاجرین کے لیے ثابت ہوئی جو کہ حبش کے اندر تکلیفیں اٹھا کر مدینہ کی جانب جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ اور یہ حضرت اسما بنت امیس کے کی فضیلت بھی ہے کہ آپ کو ذو الہجرتین ہونے کی بنا پر جو ہے وہ ایک فخر حاصل ہے کہ آپ نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت اسما اور ان سب لوگوں کی جنہوں نے کہ مشکل حالات کے اندر اسلام کا ساتھ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے بہت قدردان تھے۔ اور جہاں تک حضرت اسما کے سلسلہ نسب کی بات ہے تو آپ کے والد امیس کے سلسلہ نسب کے بارے میں مورخین کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ امیس کے والد کا نام معبد بن تمیم تھا، اور کچھ نے کہا کہ ہے کہ ان کے والد کا نام معد بن حارث تھا، اور والدہ کا نام جو ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ان کا نام ہند یعنی خولہ بنت عوف تھا، اور ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث بھی انہی کے بطن سے تھیں۔ یعنی اس طرح سے حضرت میمونہ اور حضرت اسما بنت امیس کا تعلق آپس میں یہ تھا کہ دونوں کی ماں ایک تھی، وہ اخیافی بہنیں تھیں۔ اور علامہ ابن سعد اور ابن ہشام کا بیان ہے کہ جس زمانے میں حضرت اسما بنت امیس نے اسلام قبول کیا تو اس وقت صرف 30 لوگ مکہ کے اندر تھے جو کہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں مقیم نہیں ہوئے تھے۔ اس طرح سے ان کو سابقون الاولون ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور دوسرا اعزاز جو حضرت اسما بنت امیس کو حاصل ہے وہ یہ کہ یکے بعد دیگرے ان کا نکاح 3 ایسے جلیل القدر صحابہ سے ہوا جو کہ اسلام کے قصر اسلام کے عظیم ستون تھے، یعنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں کا تعلق بڑی محبت کا تھا۔ ان میں سے پہلا نکاح حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار سے ہوا، اور ان کی شہادت جب ہو گئی 8 ہجری کے اندر تو شہادت کے تقریباً 6 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کا دوسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ان کا تیسرا نکاح شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضرت علی بن ابی طالب سے، اور اس طرح سے حضرت اسما حضرت جعفر کے نکاح میں رہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں رہیں، اور پھر حضرت علی بن ابی طالب کے نکاح میں رہیں۔ اور یعنی کہتے ہیں کہ یہ اوائل 4 جو ہے وہ نبوی کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلانیہ دعوت دینا شروع کی اسلام کی، تو مشرکین مکہ کا غصہ بہت شدت اختیار کر گیا، وہ بالکل غصے میں پاگل ہو گئے، اور جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے تھے ان کے اوپر بہت ظلم ڈھانے لگے، اور جب یہ مظالم ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو 5 نبوی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم پا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بھی تکلیف دیے جا رہے تھے ان کو یہ اشارہ کیا کہ وہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں کا حاکم ایک نیک دل انسان تھا، انصاف پسند تھا، اگرچہ وہ عیسائی تھا۔ تو پہلی بار جو ہے وہ 11 مردوں اور 4 عورتوں نے ہجرت کی،
اور جو ہے اس کے بعد دوسری ہجرت جو ہوئی یہ 6 بعثت کے چھٹے سال میں ہوئی، جو کہ زیادہ بڑی تعداد میں لوگ اس میں ہجرت میں شریک ہوئے۔ اس میں 80 مرد تھے اور 19 خواتین تھیں، اور اس کے اندر وہ خواتین اور مرد بھی شامل تھے جو کہ حبشہ سے واپس آئے تھے۔ یعنی جب وہاں حبشہ کے اندر ایک خبر پہنچی تھی کہ کفار مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ محض غلط فہمی تھی، انہوں نے تو سورہ نجم کی آیات کے اوپر بے اختیار سجدہ کیا تھا، لیکن یہ خبر وہاں اس طرح سے پہنچی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ لوگ واپس آ گئے۔ لیکن جب واپس آ کے انہوں نے دیکھا کہ کفار کے مظالم تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو پھر یہ دوسری ہجرت جو ہے یہ واقعہ ہوئی، اور اس کے اندر کچھ لوگ تو پہلی ہجرت والے ہی تھے، اور باقی لوگ جو تھے ان کے اندر حضرت اسماء بنت عمیس اور ان کے شوہر جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ اور جب جو ہے یعنی کفار کو جب پتہ چل گیا کہ اس طرح سے ایک ہجرت ہو رہی ہے اور یہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا، سمندر تک ان کے پیچھے گئے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ان کی کشتیاں سمندر کا جو ہے وہ چھوڑ چکی تھیں اور وہ روانہ ہو چکے تھے۔ اب حبش کے اندر جب یہ پہنچے تو ان کی زندگی امن کی زندگی تھی، ویسے مظالم نہیں تھے جیسا کہ مکہ کے اندر مظالم ہوتے تھے، لیکن بہرحال غریب الوطنی تھی، اور مہاجرین کو وہاں طرح طرح کی مصیبتیں وہاں کے لوگوں کی وجہ سے بھی پیش آتی تھی، جیسے بیماری ہے، تنگ دستی ہے، یہ بھی تھی پریشانیاں، لیکن وہ سب جو ہیں وہ ان کو بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ لیکن قریش مکہ کو مسلمانوں کا اس طرح چین سے بیٹھنا گوارا نہ ہوا، اور انہوں نے نجاشی کے دربار میں ایک سفارت بھیجی، جس میں کفار مکہ کے چیدہ چیدہ لوگ جو تھے، جن کو اچھے طریقے سے بات کرنا اور اپنا موقف پہنچانا آتا ہے، وہ جو ہے وہ گئے، اور تاکہ نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں، تاکہ وہ ان کو حبشہ سے نکال دے۔ اس وفد کی قیادت عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کر رہے تھے، جو کہ بڑے زیرک اور منجھے ہوئے سیاستدان تھے۔ انہوں نے حبش پہنچ کر نجاشی کے درباریوں کو پہلے تحفے دیے اور ان کو رام کیا، ان سے وعدہ لیا کہ جب وہ دربار کے اندر بات کریں گے تو وہ ان کی تائید کریں گے، ان کی حمایت کریں گے۔ اس کے بعد نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، تحائف پیش کر کے کہا کہ ہمارے چند سادہ لوح آدمی ہیں یہ، جنہوں نے ایک نیا مذہب گھڑ لیا ہے جو ہمارے دین کے بھی خلاف ہے اور آپ کے دین یعنی عیسائیت کے بھی خلاف ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں، جو ہمارے پاس سے بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں اور آپ کے ملک میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو درباری تھے اور جو اعلیٰ عہدوں کے اوپر لوگ تھے، انہوں نے قریش کے وفد کی بھرپور حمایت کی، لیکن نجاشی جو تھا وہ ایک انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک کہ میں معاملے کے دوسرے فریق کو بلا کر احوال کی تحقیق نہ کر لوں، اس وقت تک ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے تمام مہاجرین کو دربار میں بلا لیا۔ اگلے دن جب مسلمان جو ہیں وہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، تو ان سب کی جو قیادت کر رہے تھے وہ حضرت اسماء بنت عمیس کے شوہر جعفر طیار تھے۔ اور نجاشی نے ان سے پوچھا کہ اے لوگو، وہ کون سا مذہب ہے جس کے لیے تم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے؟ حضرت جعفر نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ سخت جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، اپنی لڑکیاں زندہ دفن کرتے تھے، رشتہ داروں اور ہمسایوں کو ستاتے تھے، انسانیت سے عاری تھے، کوئی قاعدہ اور قانون ہمارے ہاں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں خود ہم میں سے ایک شخص کو رسول بنایا جس کے حسب نسب، سچائی، شرافت، دیانتداری، پاک بازی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم کو توحید کی دعوت دی، سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، امانت میں خیانت نہ کرنے، بت پرستی ترک کرنے، بدکاری اور فریب سے بچنے، ہمسایوں سے نیک سلوک کرنے،
نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی تعلیم دی۔ ہم اس کی تعلیم پر چلے، ایک خدا کی پرستش کی، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ بیٹھی، ہم کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر پھر بت پرستی اور بدکاریوں میں مبتلا کرنا چاہا۔ ہم ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کی حکومت میں چلے آئے۔ نجاشی یہ تقریر سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت جعفر سے کہا کہ تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سناؤ۔ حضرت جعفر جو تھے اس معاملے پر ان کی فہم و فراست بھی نظر آتی ہے کہ کتنا انہوں نے جن آیات کا انتخاب کیا وہ کیا تھا۔ ظاہر ہے حضرت جعفر جانتے تھے کہ نجاشی جو ہے وہ عیسائی ہے، تو انہوں نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اس کو سن کر نجاشی کے اوپر رقت طاری ہو گئی اور وہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی جو تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی اور وہ بے ساختہ پکار اٹھا، خدا کی قسم تمہارے نبی کی کتاب اور انجیل مقدس ایک ہی نور کی کرنیں ہیں۔ یعنی اسے اندازہ جو ہے وہ ہو گیا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ الہامی کتابیں ہیں، ایک ہی نور سے نکلی ہوئی ہیں۔ اور اس نے پھر کہا کہ میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے ہرگز نہ کروں گا، اور قریش کے وفد سے مخاطب ہو کر کہا کہ واللہ میں ان لوگوں کو کبھی اپنے ملک سے نہ نکالوں گا اور نہ تمہارے سپرد کروں گا۔ اب جو تھا وہ قریش کا وفد، اس نے اپنی پھر ایک کوشش کی کہ بادشاہ کا دل مسلمانوں سے پھیر دے۔ وہ پھر جو ہے وہ اس کے دربار میں گئے اور بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، یہ لوگ آپ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کے متعلق برا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا آپ اس عقیدہ کے لوگوں کو پناہ دیں گے؟ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ دربار میں بلایا، پوچھا تمہارا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر نے جواب دیا اے بادشاہ، ہم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خدا کا نبی اور روح اللہ مانتے ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا واللہ تم نے جو کچھ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کہا ہے وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس طرح سے ان کی سفارت ناکام ہو گئی اور وہ بغیر اپنا مقصد حاصل کیے واپس آ گئے۔ جعفر بن ابی طالب سے روایت ہے کہ جس مجلس میں ہم نے نجاشی کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کیا، اسی میں نجاشی نے سوال و جواب کے بعد ہم سے پوچھا کیا میرے ملک میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دیتا؟ ہم نے کہا ہاں، یہاں کے لوگ ہمیں ستاتے ہیں۔ اس پر بادشاہ نے منادی کرا دی کہ جو شخص ان لوگوں میں سے کسی کو ستائے گا اس پر ہم 4 درہم جرمانہ عائد کریں گے۔ پھر نجاشی نے ہم سے پوچھا کیا یہ جرمانہ کافی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، اس پر اس نے جرمانہ دگنا کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سفارت سے پہلے مسلمان جو تھے وہ بالکل مامون نہیں تھے اور حبش کے اندر ان کو ستایا جاتا تھا، لیکن نجاشی کے حکم پر پھر انہیں ستانا بند کر دیا۔ حضرت اسماء بنت امیس اور ان کے شوہر جعفر بن ابی طالب اور دوسرے بہت سے مہاجرین حبشہ کے اندر 14 برس تک مقیم رہے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر مشکل حالات برداشت کرتے کرتے آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم پر مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، ہجرت کی انہوں نے، اور بدر کی لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح ملی، پھر احد کی جنگ ہوئی، پھر خندق کی جنگ ہوئی، اور خیبر کا معرکہ بھی گزر چکا تھا جب مسلمان حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ واپس آئے۔ یعنی فتح خیبر کے بعد سارے مسلمان جو تھے وہ مدینہ منورہ آ گئے، اور انہی میں حضرت اسماء اور ان کے شوہر حضرت جعفر بھی تھے۔ اور خیبر کی فتح سے پہلے مسلمان بہت جو ہے وہ مسلمان پہلے ہی بہت خوش تھے کہ خیبر کے اندر ان کو فتح ملی، اور جب یہ مہاجرین اتنے عرصے بعد 16 برس کے بعد جب ان سے ملے تو ان کو اس سے دوہری خوشی ہوئی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو گلے لگایا، ان کی پیشانی چومی اور فرمایا میں نہیں جانتا مجھ کو جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کی فتح سے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر اور حضرت اسماء کے آنے سے اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ حضرت جعفر کو انہوں نے گلے لگایا اور ان کی پیشانی چومی اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ کو جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کی فتح کی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر کو مدینہ آئے ایک ہی سال گزرا تھا کہ ان پر پھر آزمائش کا وقت آ گیا، اور وہ اس طرح سے کہ 8 ہجری میں شام کے ایک قصبہ مؤتہ کے رئیس شرحبیل بن عمر غسانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حارث جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر حاکم بصرہ حارث بن شمر غسانی کے پاس جا رہے تھے۔ شرحبیل کی یہ حرکت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو سخت غصہ آیا، سخت آپ کے لیے ناگواری کا باعث بنی، اور آپ نے حارث کا بدلہ لینے کے لیے 3000 مجاہدین کا ایک لشکر مؤتہ کی جانب روانہ کیا۔ اس لشکر کی قیادت حب نبی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اس میں حضرت جعفر بھی شامل تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو رخصت کر رہے تھے جو 3000 افراد کے اوپر مشتمل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس لڑائی میں زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہادت پا جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیں گے۔ مؤتہ کے علاقے میں اتفاق سے ان دنوں ہرقل شاہ روم بھی آیا ہوا تھا اور بلقا میں مقیم تھا۔ شرحبیل نے اس سے مدد مانگی اور ہرقل نے ایک بھاری لشکر اس کی مدد کے لیے بھیج دیا، اور جس کے اندر جذام، لخم وغیرہ کے جنگجو عیسائی قبائل شامل تھے۔ اب جو ہے وہ ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا جو کہ ایک قصبے میں لڑائی کرنے کے لیے گیا تھا اور اس کی تعداد 3000 پر مشتمل تھی، لیکن یہاں جس لشکر سے سامنا ہوا اس کی تعداد 1,00,000 سے بھی زائد تھی، اور مؤتہ جو تھا وہ مدینہ منورہ سے بہت دور تھا، مزید کم حکومت جو ہے مدینہ سے نہیں منگوائی جا سکتی تھی، اور ایک بڑے لشکر کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا یہ بھی شرمندگی کا باعث تھا۔ تو مسلمان اللہ کے بھروسے پر اس جو اتنا بڑا لشکر تھا اس سے نبردآزما ہو گئے، اور مؤتہ کے میدان میں ایک خونریز لڑائی ہوئی۔ امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد علم جو تھا وہ حضرت جعفر طیار نے سنبھالا، اور اس جرت اور پابندی سے لڑے کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی۔ یعنی حضرت جعفر کے اس جنگ کے اندر شہادت سے پہلے آپ کو 90 زخم آئے، اور وہ سارے کے سارے ان کے سامنے کی طرف سینے کی جانب تھے، کوئی زخم بھی پشت پر نہیں تھا، اور لڑائی کرتے کرتے ان کی ایک بازو جو تھا وہ شہید ہو گیا اور قلم ہو گیا، تو انہوں نے دوسرے بازو سے جھنڈا سنبھالا، اور جب دوسرا ہاتھ بھی شہید ہوا تو دانتوں میں علم کو پکڑ لیا، لیکن علم کو زمین پر نہیں گرنے دیا، اور ہر طرف جو ہے وہ دشمنوں کا نرغہ تھا، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، اور آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قوی بازو اور دین حق کا سچا علم بردار شہید ہو گیا، اور اب علم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، اور وہ بھی داد شجاعت دے کر شہید ہو گئے۔ پھر علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو للکار کر کہا، اے غازیان دین، جنت الفردوس تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور پیچھے ہٹنے والوں کے لیے جہنم کے شعلے دہک رہے ہیں، آگے بڑھو اور رضائے الہی کو پالو۔ مسلمانوں نے اب کمر سے کمر جوڑ لی اور نئے عزم اور نئے حوصلے اور ولولے کے ساتھ لڑنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 9 تلواریں اس روز ٹوٹیں، اور بالآخر
غازیان دین کی بے پناہ شجاعت نے اپنے سے 40 گنا جمعیت کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، اور جب مقابل جو ہے وہ پسپا ہو گئے تو حضرت خالد لشکر اسلام کو نہایت وقار کے ساتھ بچا کر لے آئے۔ جس وقت لڑائی بھڑک رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور گویا کہ آپ اس جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جعفر کے دونوں بازو شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جام شہادت پیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا میں جنت کو میں جعفر کو 2 نئے بازوؤں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے ان کو جو ہے وہ جعفر طیار کہا گیا کہ اڑتے ہوئے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کو جنت میں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کے مطابق حضرت جعفر کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، اور ذوالجناحین یعنی 2 پروں والا، یہ جو ہے آپ کے القابات ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد نے جب علم سنبھالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم سنبھالا ہے، یعنی آپ نے حضرت خالد کا نام نہیں لیا بلکہ سیف من سیوف اللہ کہا، من سیوف اللہ۔ تو اس طرح سے حضرت خالد جو ہیں ان کو اسی وجہ سے سیف اللہ کہا جانے لگا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما کے گھر تشریف لائے۔ وہ اس وقت آٹا گوندھ چکی تھیں اور بچوں کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا رہی تھیں۔ آپ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسما نے بچوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غم و اندوہ کے ساتھ بچوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور ان کی پیشانیاں چومی۔ حضرت اسما حضور کے آپ دیدہ ہونے سے پریشان ہو گئیں اور پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ غمگین کیوں ہیں؟ کیا جعفر کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، اور ان کی یہ آواز سن کر قریب کی عورتیں بھی آ گئیں پاس پڑوس سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور آپ نے ازواج مطہرات کو ہدایت کی کہ آل جعفر کا خیال رکھنا، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، اور انہیں سینہ کوبی اور بین سے منع کرنا۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی اپنے چچا سے، ان کے سگے چچا تھے، ان سے بہت زیادہ محبت تھی، تو وہ ان کی جو ہے شہادت کا صدمہ جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ ہوا، اور وہ واہ اماں واہ اماں کہہ کر روتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور آپ نے پرنم آنکھوں سے فرمایا کہ بے شک جعفر جیسے شخص پر رونے والیوں کو رونا چاہیے۔ یعنی واقعی اتنے خصائل والے اور اتنے بہادر اور عمدہ اور دین اسلام کے ایک ستون، اس کی شہادت کے اوپر واقعی یہ رونے کی بات ہے۔ لیکن آپ نے جو ہے وہ ساتھ ہی اپنی لخت جگر سے کہا کہ فاطمہ جعفر کے بچوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ اسما آج سخت غمزدہ ہے۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما کے گھر گئے اور ان کو صبر کی تلقین کی۔ حضرت جعفر کی شہادت کے 6 ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں یعنی غزوہ حنین کے زمانے میں حضرت اسما بنت امیس کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے پڑھا دیا۔ 2 برس بعد حضرت ابوبکر صدیق سے جو ہے وہ حضرت اسما کو ایک بیٹا ملا، اور یہ بیٹا بھی بڑا جو ہے وہ واقعہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسما حجۃ الوداع کے لیے جا رہی تھیں اور سفر میں تھیں، اور ذوالحلیفہ کے مقام پر جہاں جو ہے یہ ولادت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسما نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟
آپ نے فرمایا غسل کر کے احرام باندھ لو۔ اور 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو حضرت اسما پر بہت رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹا، اور ان سے بھی بڑھ کر صدمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھا۔ اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا غم بانٹتی تھیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی دلجوئی کے اندر ہر وقت موجود رہتی تھی۔ اور تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت فاطمہ کا بھی آخری وقت پہنچ گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد۔ تو حضرت فاطمہ جب اس بیماری کے اندر تھی تو انہوں نے حضرت اسما بنت امیس کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا خیال رکھنا، اور سوائے اپنے اور میرے شوہر کے کسی کو سے میرے غسل میں مدد نہ لینا۔ حضرت اسما نے کہا، یا بنت رسول، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت میں اس کو بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور ان سے پردہ ڈال کے اس طرح سے جو ہے وہ بنا کر ان کو دکھایا، تو حضرت فاطمہ کو وہ پسند آیا، اور اسی طرح سے پھر ان کا جنازہ جو ہے جب اٹھایا گیا تو اس کے اوپر کھجور کی شاخیں اسی طرح سے جو ہے وہ رکھی گئی تھی، جو کہ خاتون کے پردے کے لیے بہت جو ہے وہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت اسما کے وصیت کے مطابق حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی اور حضرت اسما بنت امیس نے غسل دیا، اور حضرت سلمہ ام رافع جو تھیں یہ غسل کے اندر شریک تھیں۔ 13 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اول جانشین امیر المومنین حضرت ابو بکر مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تو وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ انہیں غسل ان کی زوجہ اسما بنت امیس دیں گی، اور اس طرح حضرت اسما نے ان کو غسل دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے کچھ عرصے بعد ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ محمد بن ابی بکر جو تھے وہ اس وقت تقریباً 3 برس کے تھے، اور وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی آ گئے، اور اس طرح سے حضرت ابو بکر کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر کی تربیت اور پرورش کا ذمہ حضرت علی نے لے لیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک بڑا ہی جو ہے وہ مزیدار لطیفہ کہ ایک دفعہ حضرت جعفر کے بیٹے، ان کا نام بھی محمد تھا، اور حضرت ابو بکر کے بیٹے، ان کا نام بھی محمد تھا، ان کا آپس میں 2 بچوں کے اندر تکرار شروع ہو گئی کہ کس کا باپ زیادہ افضل ہے۔ تو حضرت علی جو تھے وہ ان دونوں بچوں کی بات جو ہے وہ سن رہے تھے بڑی دلچسپی سے، تو انہوں نے حضرت اسما سے کہا کہ تم اس جھگڑے کا فیصلہ کر دو۔ تو حضرت اسما نے کہا کہ میں نے نوجوانان عرب میں جعفر سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق کا حامل کسی کو نہیں پایا، اور بوڑھوں میں ابو بکر سے اچھا کسی کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسکرا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو تم نے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ حضرت اسما کے ہاں حضرت علی سے بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام یحییٰ تھا، اور کہتے ہیں کہ 38 ہجری کے اندر حضرت اسما کے جوان فرزند محمد بن ابی بکر کو مصر کے اندر قتل کر دیا گیا، اور ان کے مخالفین نے ان کی نعش گدھے کی کھال میں جلائی۔ حضرت اسما کو یہ روح فرسا خبر ملی تو سکتے میں آ گئیں، لیکن نہایت صبر و شکر سے کام لیا اور مصلی بچھا کر عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، اور ان کے جلد ہی بعد حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فوت ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے پیچھے 4 لڑکے چھوڑے، عبداللہ، محمد، عون اور حضرت جعفر۔ یہ 3 جو تھے یہ حضرت جعفر کی صلب سے۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے جو تھے وہ تو شہید ہو گئے تھے مصر کے اندر، اور حضرت علی سے جو ان کے بیٹے یحییٰ تھے، یہ اس طرح سے 4 بیٹے جو تھے وہ حضرت اسما کی وفات کے وقت زندہ تھے۔ حضرت جعفر کی صلب سے کہتے ہیں کہ 2 بیٹیاں بھی پیدا ہوئی تھیں، اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی فیاضی اور سخاوت کی بدولت تاریخ میں بہت شہرت پائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبداللہ بن جعفر سے بہت محبت تھی،
ایک دفعہ آپ نے فرمایا الہی عبداللہ کو جعفر کے گھر کا صحیح جانشین بنا اور ان کی بیت میں برکت عطا فرما، اور میں دنیا اور آخرت دونوں میں آل جعفر کا والی ہوں۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے فرمایا عبداللہ صورت اور سیرت دونوں میں مجھ سے مشابہ ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس کا شمار جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ وہ نہایت سلیم الفطرت اور زیرک خاتون تھیں، اور ابتداء کے اندر جب کفار مکہ کا غضب اور ان کا قہر مسلمانوں کے اوپر برستا تھا، تو اس زمانے میں بھی اسماء بنت امیس پوری استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھڑی ہوئیں، اور اس راہ کے اندر انہوں نے ہجرت سے بھی دریغ نہیں کیا، اور ان کے اوصاف اور محاسن ہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور مربی چچا جو حضرت ابو طالب تھے، انہوں نے ان کو اپنی بہو بنایا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب کی وہ اہلیہ بنی، اور اس لحاظ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاوج تھیں، اور حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ کی اخیافی بہن تھیں، اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت شفقت کرتے تھے، اور ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور عقیدت تھی، اور انہوں نے محض اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کی خاطر 14 برس جو ہیں وہ حبشہ کے اندر غریب الوطنی میں گزارے تھے، اور حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض بھی حاصل کیا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ مصیبت اور تکلیف کے وقت اس کو پڑھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء کے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور عبداللہ بن جعفر جو تھے وہ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو ان کو اٹھا کر اپنی سواری پر بٹھا لیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے پوچھا کہ جعفر کے بچے اتنے کمزور کیوں ہیں؟ تو حضرت اسماء نے کہا کہ ان کو نظر جلدی لگ جاتی ہے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر دم کیا کرو۔ حضرت اسماء نے ایک کلام جو تھا وہ رسول اللہ کو سنایا اور پوچھا یا رسول اللہ، یہ نظر لگنے کے لیے مفید بتایا جاتا ہے، کیا میں یہ پڑھ لیا کروں؟ تو کیونکہ اس کلام کے اندر شرک کی کوئی آمیزش نہیں تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، مرض الموت میں تھے، تو تب بھی حضرت اسماء نے آپ کا مرض ذات الجنب جو ہے وہ تشخیص کیا تھا، اور آپ کو دوا پلانا چاہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پینے کے عادی نہیں تھے، اس لیے آپ نے انکار کر دیا، اور اسی اثناء میں آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی طاری ہو گئی تو آپ نے جو ہے وہ آپ کا منہ پکڑ کر جو ہے آپ کو دوا پلا دی۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی غشی دور ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تدبیر اسماء نے بتائی ہوگی، وہ حبشہ سے اپنے ساتھ یہی حکمت لائی ہے، تو حضرت عباس کے سوا جو تھی یہ دوا سب کو پلائی جائے۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات اور حضرت اسماء کو یہ دوا پلائی گئی، اور حضرت اسماء جو تھیں وہ تعبیر الرؤیا کی بھی ماہر تھیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی کئی مرتبہ اپنے خوابوں کی تعبیر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت اسماء سے 60 احادیث مروی ہیں، اور ان کے راویوں میں حضرت عمر فاروق، عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ اشعری جیسے جلیل القدر صحابہ اور کئی بلند مرتبہ تابعین شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی حضرت اسماء کے نقش قدم پر چلیں، جیسا کہ ایمان کی محبت ان کے اندر تھی، اس ایمان کے اوپر استقامت انہوں نے اختیار کی، اور زندگی میں پہنچنے والے سارے مصائب اور پریشانیوں میں صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درجات کو بڑھائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔